صحن سے بکری کے مسلسل بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی میں۔ جب میرے کانوں میں بکری کے بولنے کی آواز پڑی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ذرا آنکھیں ملتے ہوئے غور کرنا شروع کیا کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ آوازیں تو بکری کے بولنے کی آ رہی ہیں۔ میں جلدی سے اٹھی اور جا کر بکری کو دیکھنے لگی۔ اسے آدھی رات کو ایسا کیا ہو گیا جو یہ اس قدر اونچی آواز میں بولتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی میں صحن میں گئی تو بکری مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے نیند سے جگانا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ میں بس اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جاؤں۔ میں نے جا کر اسے پیار کیا اور میں اس سے لاڈ کرنے لگی۔ میں نے بکری سے پوچھا کہ تم کیوں اتنا رو رہی تھی؟ میں تو گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ تمہارے رونے کی آواز سن کر ہی میری آنکھ کھل گئی ہے۔ آخر تمہیں کیا ہوا تھا؟ جانور تو آخر جانور ہوتا ہے، اسے کون سا بولنے کی اجازت ملی ہوئی تھی جو وہ مجھے میرے سوالوں کا جواب دیتی۔ میں اس کا منہ چومنے لگی اور اس کو پیار سے سہلانے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے غور کیا کہ آخر اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ اتنا کیوں بول رہی تھی؟ تو غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ اس کا چارہ اور پانی دونوں ہی ختم تھے۔ آج شاید اماں اسے چارہ ڈالنا ہی بھول گئی تھی اور اماں کو اس کا پانی رکھنا بھی یاد نہیں رہا ہوگا۔ میں نے جلدی سے اس کے ڈبے میں چارہ ڈالا اور ساتھ ہی ایک برتن پانی کا بھر کر رکھا۔ اس نے سیر ہو کر پانی پیا۔ ایسا لگتا تھا نہ جانے وہ کب سے پیاسی تھی۔ میں تو اس کا پانی پینے کا انداز دیکھ کر ہی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ اس قدر تیزی سے پانی پی رہی تھی اور پیتی ہی جا رہی تھی۔ میں کافی دیر بکری کے پاس بیٹھی رہی، اسے پیٹ بھر کر چارہ بھی کھلایا تھا اور ڈھیر سارا پانی بھی پی لیا تھا۔ اب وہ بالکل خاموش تھی۔ میں اسے پیار کرتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں جانے لگی۔ مجھے بکری کے پاس بیٹھے ہوئے عجیب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے میرے ارد گرد کوئی موجود ہے۔ میں ان باتوں پر غور نہ کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں چل رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے پیچھے کسی کے قدموں کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اس بات پر بھی غور نہ کیا اور جلدی سے جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ ویسے تو میں بہت ہی زیادہ گھبرا چکی تھی، لیکن میں نے اس گھبراہٹ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، کیونکہ میں ایسے ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں اتنی جلدی نہیں ڈرتی تھی، میں بہت بہادر تھی۔ میں جا کر کمرے میں لیٹی تو اماں نے پوچھا کہ تم اس وقت کہاں گئی تھی؟ میں نے اماں کو بتایا کہ بکری کو آپ چارہ ڈالنا اور پانی ڈالنا بھول گئی تھی، اسی لیے وہ بہت زیادہ بول رہی تھی۔ اس کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں اس کو چارہ اور پانی ڈالنے گئی تھی۔ پھر کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس کو سہلانے لگی تاکہ وہ خاموش ہو جائے، شاید وہ ڈر رہی تھی۔ اماں نے میری بات سنی تو پھر سے خراٹے مار کر سونے لگی۔ مجھے اب نیند ہی نہیں آ رہی تھی، میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں کافی دیر سوچتی رہی کہ آخر باہر قدموں کی آہٹ کس کی تھی۔ بہت غور کرنے پر بھی مجھے یہی سمجھ آ رہا تھا جیسے کوئی اور بھی گھر میں تھا، لیکن کون تھا جو کہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہی سب سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح میری آنکھ ہی نہیں کھلی تھی۔ اماں صبح چیخ چیخ کر مجھے اٹھا رہی تھی کہ اٹھ جاؤ، گھر کا کام کاج کرو، اور میں تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھر اچانک سے ہڑبڑا کر میری آنکھ کھلی اور میں نے اٹھتے ہی اماں سے پوچھا کہ میری بکری کیسی ہے؟ آپ نے اسے چارہ ڈالا اور پانی ڈالا یا نہیں، یا رات کی طرح ابھی بھی وہ بھوکی ہی ہے؟ اماں حیران ہو کر میرا منہ دیکھنے لگی، مجھے کہنے لگی ابھی رات کو تو میں نے اسے برتن بھر کر پانی اور چارہ دونوں ہی ڈالے تھے۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ نہیں، آدھی رات کو تو وہ بہت بول رہی تھی جب میں اسے دیکھنے کے لیے گئی، یہ اتنا کیوں بول رہی ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ اس کے چارے والا برتن اور پانی والا برتن دونوں ہی خالی تھے، تبھی تو میں کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ اماں حیران ہو کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی نہیں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے اس کے دونوں برتنوں میں دونوں چیزیں ڈال کر رکھی تھی،
یہ راتوں رات کیسے ختم ہو گئی؟ میں نے اماں سے کہا ہو سکتا ہے آپ کا وہم ہو، آپ کو بھول گیا ہو اور آپ کے دماغ میں یہی ہو کہ آپ نے چارہ وغیرہ ڈال دیا ہے۔ البتہ اس کے دونوں برتن دونوں ہی خالی تھے۔ اس بحث میں باہر کا دروازہ کھٹکا اور میں دروازہ کھولنے کے لیے باہر چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ابا کھڑے تھے۔ ابا بہت تھکے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ ابا بہت ہی پریشان بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے ابا کا چہرہ دیکھ کر خود بھی ڈر گئی تھی۔ میں نے ابا سے فوراً سے پہلے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ابا نے بتایا کہ نہیں، میری طبیعت ہی تو ٹھیک نہیں۔ تبھی مجھے بکری کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں ابا کو چارپائی پر بٹھاتے ہوئے دوڑی ہوئی بکری کو دیکھنے چلی گئی۔ بکری آج عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ بکری کو ہو کیا گیا ہے۔ آج سے پہلے تو کبھی بھی اس نے اس قسم کی آوازیں نہیں نکالی تھی۔ بکری کی اتنی دردناک آوازیں سن کر تو اماں بھی دوڑتی ہوئی بکری کی طرف گئی۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ بکری کی عجیب و غریب قسم کی آوازیں کیوں نکالتی ہے۔ جیسے میں نے اس کے برتنوں کی طرف دیکھا تو اس کے برتن پھر خالی تھے۔ میں نے اماں سے کہا آپ تو کہہ رہی تھی کہ میں نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بکری کو چارہ اور پانی ڈالا تھا، اس کے برتن تو پھر سے خالی پڑے ہیں۔ اماں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی اور کہنے لگی باخدا میں نے خود صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کے برتن بھرے ہیں، نہ جانے یہ اتنا پانی اور چارہ کیسے کھا لیتی ہے۔ میں خود بھی یہ سوچ کر حیران تھی۔ رات کا اماں کو وہم ہو سکتا ہے لیکن دن میں تو اماں کوئی وہم نہیں کر سکتی۔ اماں کی ڈیلی کی روٹین تھی کہ اس کو چارہ اور پانی ڈالنا، اور تو پھر اماں کو بار بار وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ایک ہی غلطی اماں سے بار بار کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تبھی اماں نے اماں کو آواز دی اور اماں ابا کو آواز سن کر کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں بھی ابھی کمرے کی طرف مڑی ہی تھی کہ مجھے بکری کے بولنے کی آواز پھر سے سنائی دی۔ میرے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز پڑی تو میں جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بکری مجھ سے مخاطب تھی، جو مجھے کہہ رہی تھی کہ ہاجرہ آدھی رات کو تم پھر میرے پاس آنا، میں نے تمہیں خوشخبری سنانی ہے۔ میں بکری کو باتیں کرتا دیکھ بہت حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے مجھے اتنا خوف کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آ رہا تھا۔ بکری نے اپنی گردن ہلاتے ہوئے اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری بہت اچھی دوست ہوں اور میں بول سکتی ہوں، بس یہی تمہیں بتانا تھا، اور یہ چارہ اور پانی میں ہی ختم کرتی ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گئی تھی اور پریشانی کے ساتھ میرا منہ بھی کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ میرا نام ہاجرہ ہے اور مجھے فیصل آباد کے ایک نواحی گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا جو کہ ایک موچی ہیں اور میری اماں چودھری کے گھر چودھری کی بیوی کو دبانے کا کام کرتی ہے۔ اس طرح ابا اور اماں مل ملا کر گھر چلاتے ہیں۔ ہمارا گھر بھی کرائے کا ہے جو کہ چودھری نے ہی ابا کو دینے کے لیے دے رکھا تھا۔ میری ماں نے 2 بچوں کو پیدا کیا، ایک میں اور ایک مجھ سے بڑا بھائی۔ ہم صرف 2 ہی بہن بھائی تھے، کیونکہ گھر کے حالات ایسے تھے کہ ہمیں اماں اور ابا چاہ کر بھی تعلیم نہیں دلوا سکتے تھے۔ اس لیے بھائی بھی ان پڑھ تھا اور میں بالکل ان پڑھ ہی تھی، لیکن مجھے پڑھنے کا شوق بہت تھا۔ اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں گاؤں میں اپنی بنائی گئی کچھ سہیلیوں سے کتابیں لے آتی اور سارا دن انہی کتابوں کو پڑھتی رہتی اور انہی سے کچھ نہ کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ لیتی تھی۔ بھائی ایک بھٹے پر کام کرتا تھا۔ جس بھٹے پر بھائی کام کرتا تھا وہ بھٹا اینٹوں کا تھا۔ بھائی سارا دن بھٹے پر ہی گزار دیتا۔ بھائی سے جتنا کام بھٹے والے لیتے تھے اتنا معاوضہ نہیں دیتے تھے، اسی لیے بھائی آئے روز گھر میں ابا کے ساتھ لڑائی کرتا رہتا کہ آپ نے مجھے نہ پڑھا کر میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ میں آپ سب کو چھوڑ کر یہاں سے دور چلا جاؤں گا اور دوبارہ کبھی بھی آپ لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ اماں اور ابا اکثر بھائی کی باتیں سنتے تو رو پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں ہم لوگوں کا کیا قصور ہے، جتنا مالک نے ہمیں دیا اتنا ہی ہم نے تم لوگوں پر خرچ کر دیا، ابھی تو مالک کی مرضی ہے کہ وہ کتنا اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، کسی کو بہت زیادہ عطا کرتا ہے تو کسی کو بہت کم، لیکن جو رب تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں ان کے آگے ہم لڑ نہیں سکتے۔ اماں ابا اکثر رو پڑتے اور بھائی کو سمجھاتے کہ
तुम ऐसी जली कटी बातें करके हमारा दिल दुखाते हो। लेकिन भाई को अम्मा अब्बा के आंसू भी नज़र नहीं आते। भाई हमेशा अपने दिल की भड़ास निकाल लेते और फिर यहाँ तो सो जाते या फिर बाहर अपने दोस्तों में निकल जाता, और अम्मा अब्बा कुड़ते सड़ते रहते। मैं अब्बा को अक्सर समझाती कि आपने बेटा तो पैदा कर लिया, लेकिन बेटे को ज़रा बराबर भी आप लोगों का एहसास नहीं। उससे पूछा कि आप एक और छोटी बेटी पैदा कर लेते तो कम से कम आप लोगों की मेरी तरह फिक्र करने वाली तो होती। मैं अम्मा अब्बा को हौसला देती कि आप परेशान ना हो, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, और जिनके यहाँ बेटा नहीं होता वो भी सुकून की और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। तो क्या हुआ अगर भाई आप लोगों को छोड़कर चला जाएगा? मैं तो आप लोगों के पास हूँ ना, मैं तो किसी से कम नहीं, और जाने वाले तो आप लोगों क्यों दिल छोटा करते हैं। मेरी बातें सुनते हुए अम्मा हमेशा मुझसे कहती कि तुम तो पराया धन हो, आज नहीं तो कल अपने घर की हो जाओगी। सारी उम्मीदें और सारी तवक्कुआत तो हमारी उम्र से हैं, लेकिन उम्र समझे तब ना। खैर ये बहस तो हर दूसरे दिन ही हमारे घर में चलती रहती थी, क्योंकि भाई जब जब भट्टे पर जाता तब तब आकर अम्मा और अब्बा के साथ ऐसे ही लड़ाई करता। ये मामला तो ऐसे ही चलते रहते थे। मैं अपने शौक़ की वजह से अपनी सहेलियों का पीछा नहीं छोड़ती थी और उन्हें देखकर कुछ कुछ पढ़ना लिखना जान गई थी। मैं खेल के बहाने अक्सर अपनी सहेलियों के घर जाया करती थी, तो वहाँ से किताबें लेकर गांव में बने एक पुराने से खंडर के पास जाकर बैठी रहती। अम्मा अक्सर मुझे वहाँ पर जाने से रोका करती थी, क्योंकि उस खंडर के बारे में अजीबोगरीब सी कहानियाँ पूरे गांव में फैली हुई थी। हर कोई मुझे लेकर खंडर की तरफ जाने से रोकता था, लेकिन मुझे खंडर पर ही पढ़कर सबसे ज़्यादा सुकून मिलता था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया का सारा सुकून इसी खंडर में छुपा हुआ है। मैं सारा सारा दिन खंडर पर ही गुजार देती और पढ़ती रहती। मैंने ऐसे ही पढ़ पढ़ कर मैट्रिक पास कर लिया था। मैं अपनी सहेलियों के नोट्स और तैयारी करती और जाकर स्कूल में पेपर दे आती। अम्मा अब्बा मेरी सादत से बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में किसी ने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी, और मैं इस तरह बग़ैर पैसों के पढ़ पढ़ कर मैट्रिक पास कर चुकी थी। जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो भाई घर ही था। मैंने अम्मा और अब्बा को आकर बताया कि बहुत अच्छे नंबरों से मैं पास हो गई हूँ। तो भाई हैरान हुआ कि मुझसे कहने लगा कि तुमने पेपर कब दिए। तभी अम्मा ने भाई को समझाते हुए कहा कि एक बात बोली कि जो लोग कोशिश करते हैं वो कामयाब भी हो जाते हैं। हाजरा को पढ़ने का शौक़ था। हाजरा ने कभी भी हमसे 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की और अपने बलबूते पर सहेलियों से नोटिस ले लेकर कामयाबी हासिल की है। और तुम हमेशा अपने बाप को कोसते रहते हो कि तुम्हारे बाप ने तुम पर पैसा नहीं लगाया और तुम्हें नहीं पढ़ाया। जिन्होंने पढ़ना होता है ना, वो किसी न किसी तरीके से कामयाबी को हासिल कर ही लेते हैं। भाई को अम्मा की ये बातें बहुत बुरी लगती थी। वो चीख चीख कर अम्मा से कहने लगता कि अपनी नाकामियों का सेहरा मेरे सर पर मत डालें। आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि आप लोग मुझे पढ़ा सकें, और अब अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये का गुनाह मेरे नाम मत डालें। अब्बा भी ये सब देखते रहते और खामोशी अख्तियार कर लेते। अब्बा तो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। अब अब्बा से जूतों का काम नहीं होता था। अब्बा अगर भाई से कहते कि तुम मेरे साथ मोची की दुकान पर बैठ जाया करो ताकि तुम्हें कुछ जूता सिलाई करना आ जाए, तो भाई टूट कर अब्बा को भी पड़ जाता और कहता कि मैं आपको इन्हीं कामों के लिए नज़र आता हूँ। लोग अपने बच्चों को बड़ा से बड़ा अफसर बनाने के ख्वाब देखते हैं, और एक मेरे माँ बाप हैं जो मुझे मोची और भट्टे पर भेजने का ख्वाब देखते हैं। एक दिन मैं आप सबको छोड़कर चला जाऊँगा और दोबारा कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये तो भाई का डेली का डायलॉग बन चुका था, जो भाई अम्मा और अब्बा को बोल बोल कर उनका खून जलाते रहते थे। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद भी खंडर में जाना नहीं छोड़ा। अब मैं खंडर पर जाकर कुछ न कुछ लिखती रहती, कोई न कोई प्रैक्टिस करती रहती। अक्सर तो कुछ सोचने के लिए मुझे खंडर पर जाकर बैठती, क्योंकि मेरा घर में दम घुटता था। घर के माहौल ने मुझे बिल्कुल ही चुप करवा कर रख दिया था। भाई की हरकतें भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और अम्मा अब्बा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। इसीलिए मैं खुद से बातें करने के लिए, खुद के लिए साथ वक्त गुजारने के लिए खंडर चली जाती और कई कई घंटे बैठी सोचती रहती और ख़ुद से बातें करती रहती कि आखिर घर के हालात कब तक ऐसे रहेंगे, कब तक अम्मा और अब्बा को ऐसे ही अपना खून जलाना पड़ेगा
और भाई कब समझेंगे कि وہ جیسے بھی ہیں ہمارے ماں باپ ہیں. جس قدر وہ کام کر سکتے تھے، جس قدر ان کی بوڑھی ہڈیاں ان کا ساتھ دے سکتی تھی ہماری پرورش کی، اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے کچھ اچھا سوچیں. لیکن بھائی کے پاس تو اماں ابا کے لیے سوچنے کا ٹائم بھی نہیں تھا. وہ تو اماں اور ابا کے لیے اچھا تو بہت دور کی بات، کچھ برا بھی سوچنے کے لیے وقت نہیں نکالتا تھا. بس یہی گھریلو پریشانیاں مجھے اندر ہی اندر کھا ہی جاتی تھیں. ایک روز میں کھنڈر کی طرف جا رہی تھی کہ میری ایک بہت ہی قریبی سہیلی مجھ سے جا لگی. حاجرہ، تم کھنڈر پہنچ جاتی ہو. میرا تم سے یہی کہنا تھا کہ تم کھنڈر جانا چھوڑ دو، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے اور جنات الٹی سیدھی حرکتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں. پتہ نہیں تم اپنا اتنا وقت کیسے اس کھنڈر میں گزارتی ہو. کیا تمہیں آج تک کسی چیز سے خوف محسوس نہیں ہوا؟ میں اس کا منہ حیرانگی سے دیکھتی جاتی اور کہتی کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں کھنڈر پر جاتے ہوئے، آج تک میرے ساتھ تو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، اور ویسے بھی میں ان باتوں سے نہیں ڈرتی اور نہ ہی گھبراتی ہوں. مجھے جو کرنا ہوتا ہے میں وہ کر گزرتی ہوں. میں اپنی سہیلی سے کہتے ہوئے کھنڈر کی طرف جانے لگی. تبھی میری سہیلی نے مجھ سے کہا کہ آج میں بھی تمہارے ساتھ کھنڈر جانا چاہتی ہوں. دیکھوں تو صحیح کہ وہاں ایسا کیا ہے جو پورے گاؤں میں اس کھنڈر کے بارے میں عجیب و غریب سی باتیں مشہور ہیں اور سب لوگ اس طرف جاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، بلکہ گھبراتے نہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی سہیلی کو ساتھ لیا اور کھنڈر کی طرف چلی گئی. ہم دونوں جا کر کھنڈر پر ایک جگہ بیٹھ گئیں. اسے اپنا کچھ کام کرنا تھا، وہ اپنے نوٹس نکال کر کام کرنے لگی اور میں ہمیشہ کی طرح بیٹھی ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی. تبھی اچانک سے ارم کے پاس پڑے کچھ پیپرز اپنے آپ اڑنے لگے. ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہوئے ذرا سا جھونکا بھی نہیں چل رہا تھا. پیپرز کا اڑنا تو ایک عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا. ہوا کچھ ایسا کہ ارم اپنے پاس پیپرز رکھ کر اپنا کام کر رہی تھی کہ اچانک سے پیپرز ہلنے کی آواز آئی. ارم یہ سمجھی کہ میں اسے ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ارم مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کر رہی ہے. لیکن ہم دونوں ہی اپنی جگہ غلط تھے. ہم دونوں میں سے ہی کوئی یہ حرکت نہیں کر رہا تھا. یہ کوئی تیسری ہی طاقت تھی جو پیپرز کو مسلسل ہلا رہی تھی. جیسے ہی پیپرز ہلتے میں اور ارم چونک کر پیپرز کی طرف دیکھتے. تھک ہار کر ارم مجھ سے کہنے لگی، دیکھو حاجرہ، اگر تم ایسے ہی مجھے ڈرانے کا کام کرتی رہو گی تو میں اپنا کام نہیں کر پاؤں گی. تمہاری بڑی مہربانی، مجھے آرام سے کام کرنے دو. میں نے کل یہ اسائنمنٹ جمع کروانی ہے. میں نے حیران ہو کر ارم کی طرف دیکھا اور کہا، میرا دماغ خراب تو نہیں ہے کہ میں تمہیں پڑھتے وقت ڈسٹرب کروں؟ میں تمہیں کیوں تنگ کروں گی اور کیوں ڈرانے کی کوشش کروں گی؟ مجھے نہیں پتا کہ تم کس قدر محنت سے سارا کام کر رہی ہو، اور میں ڈرا کر تمہارا ذہن کسی اور طرف کیوں لگاؤں گی؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ پڑھائی کے معاملے میں مجھے خود بھی کسی قسم کا مذاق بالکل پسند نہیں ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ تبھی سارے کے سارے پیپرز ہوا میں اڑنے لگے. ارم کی تو چیخیں نکل گئی تھیں. میں بالکل بھی نہیں گھبرائی تھی، لیکن دل میں مجھے بھی تھوڑا سا خوف آنے لگا تھا، کیونکہ تھی تو میں بھی انسان ہی، اوپر سے لڑکی، ڈر تو پھر لگ ہی جاتا ہے. میں اور ارم جلدی سے کھنڈر سے نیچے اترے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی. میں نے ارم سے کہا کہ تم نے تو مجھے بھی ڈرا دیا. پتہ نہیں کس نیت سے آج میرے ساتھ گئی تھی. اتنے سالوں میں آج تک میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور تمہارے جانے کی وجہ سے میرے ساتھ اس قسم کا واقعہ پیش آیا. ارم کہنے لگی، گاؤں والوں کی سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جو گاؤں والے بھی اس طرف آنے سے ڈرتے ہیں. ارم مجھے مسلسل گاؤں والوں کی باتیں بتا رہی تھی. آج تو میں بھی خوف زدہ ہو گئی تھی. میرے دل پر عجیب و غریب قسم کا خوف طاری ہو گیا تھا. کچھ دن کے لیے میں نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا کہ میں اب کھنڈر کی طرف نہیں جاؤں گی، لیکن میں اس جگہ سے مانوس ہو چکی تھی اور وہاں جائے بغیر ایسا لگتا تھا کہ میرا گزارا نہیں ہے. کچھ دن تو گھر میں ہی چپ چاپ بیٹھی رہی، لیکن پھر ایک دن دوبارہ میرا دل بہت زیادہ پریشان تھا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کھنڈر پر جا کر بیٹھوں. اب تک تو میں ارم والی ساری بات بھی بھول چکی تھی. میرے دل و دماغ پر بالکل بھی وہ بات نہیں تھی. اسی لیے میں بنا سوچے سمجھے کھنڈر کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئی. اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے اماں کو بتایا کہ میں ارم کی طرف جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے وہاں سے میں کھنڈر بھی جاؤں، میرا وہاں جانے کو بڑا دل کر رہا ہے. اماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تجھے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ وہاں مت جایا کر، تجھے اثر نہیں ہوتا، وہاں کے بارے میں اچھی باتیں نہیں سننے کو ملتی ہیں. میں نے اماں کو
آزار سی شکل بناتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں گھر سے باہر نکل گئی۔ اماں مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن مجھ پر اماں کی کسی بات کا بھی اثر نہ ہوا۔ میں خاموشی سے چلتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں تو ارم کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن ایسے ہی میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے میں کھنڈر کی طرف جانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں کھنڈر پر پہنچ گئی اور جس جگہ پر میں بیٹھتی تھی اس جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں تو کھنڈر آنا ہی نہیں چاہتی تھی، پھر میں کیسے اس طرف آ گئی؟ میرے قدم اس طرف کیسے اٹھتے چلے گئے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی زبردستی کھنڈر کی طرف لے کر آیا۔ میں بھی اسی کشمکش میں تھی کہ مجھے گھنگروں کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے چھن چھن کی آواز سنی تو گھبرا کر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں مجھے اور خوفناک سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مقناطیسی طاقت نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ چاروں طرف ایک دم سے کالی سی گھٹائیں چھا گئیں۔ ہر طرف ایسا لگ رہا تھا کہ دن میں بھی اندھیرا ہو گیا۔ کھنڈر بہت ہی ویران لگ رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی اس کھنڈر میں بہت سی طاقتیں ہیں جو کہ اپنے ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں۔ بہت سی تیز آندھیاں جو چلنے لگی تھیں۔ اچانک سے تیز بارش نے پورے کھنڈر کو آ گھیرا۔ میں بارش میں بھیگے جا رہی تھی۔ تیز آندھی کی وجہ سے میری آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں اور وہ چھن چھن کی آواز زیادہ تیز ہونے لگی۔ میں نے ادھر ادھر گھبرا کر دیکھنے لگی لیکن مجھے کہیں پر بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ خوف کے مارے میرے قدم آگے کو بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف ہوتے جا رہے تھے۔ میں چیخنا چاہ رہی تھی لیکن خوف کے مارے میرے حلق سے میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھن چھن کی آواز اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور گاؤں کی طرف دوڑ لگانے لگی کہ اچانک سے بہت ہی خوبصورت سفید رنگ کی بکری میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بکری کے گلے میں جو گھنٹی تھی اور پاؤں میں جو گھنگرو تھے جن کی آواز پورے کھنڈر میں پھیلی تھی، بکری اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنا ڈر اور خوف سب کچھ بھول گیا تھا۔ میں جیسے ہی بکری کو دیکھا اور اس کو سہلانے لگی، ہاتھ آگے کیا تو ایک دم سے بارش اور طوفان سب تھم گیا۔ میں سب کچھ بھول کر بکری کو پیار کرنے لگی۔ بکری بے حد خوبصورت تھی، موٹی موٹی سی آنکھیں، خوبصورت سا چہرہ، ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ میں بکری کو پیار کرنے لگی۔ جیسے ہی میں بکری کو پیار کر رہی تھی، بکری میں آوازیں نکال رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت زیادہ پیار آیا تھا۔ میں نے اس کی رسی پکڑی اور اس سے پوچھا، کیا میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلوں؟ لیکن وہ تو بے زبان تھی، کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے اس کی رسی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر کی طرف لے کر آنے لگی۔ جیسے جیسے اسے اپنے گھر کی طرف لے کر جا رہی تھی ویسے ویسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جیسے میں پیچھے مڑ کر دیکھتی تو قدموں کی آہٹ کی آواز بالکل رک جاتی، لیکن جیسے ہی میں پھر بکری کو لے کر چلنا شروع ہوتی تو تیز تیز قدموں کی آواز مجھے سنائی دینے لگتی۔ بکری کے ملنے کی خوشی میں نے اپنے سب ڈر اور خوف کو سائڈ پر رکھ دیا۔ صرف مجھے یاد تھا تو اتنا یاد تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری بکری سے نوازا اور میں اسے لے کر گھر کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلتی چلی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ میرے ہاتھ میں بکری دیکھ کر اماں بہت زیادہ حیران ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا کہ یہ میں باہر سے لے کر آئی ہوں۔ اماں کہنے لگی، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے اماں کو سب واقعہ بتایا کہ مجھے کھنڈر پر ملی ہے اور گھر آ رہی تھی تو یہ کھنڈر پر اکیلے ہی گھوم رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے اس کا مالک کہیں نظر نہیں آیا، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے تو آئی ہو لیکن کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم پر چوری کا الزام لگا دے۔ تم اچھی طرح سے دیکھنا تھا کہ وہاں اس کا مالک تھا یا نہیں۔ میں نے اماں کو تسلی دی کہ میں نے پورے کھنڈر کو چیک کیا لیکن اس کا کوئی بھی مالک نہیں تھا، نہ جانے یہ بکری کہاں سے آ گئی تھی۔ اماں بھی بکری کو دیکھ کر خود کہنے لگی کہ بکری ہے تو بہت ہی خوبصورت، اور دیکھو مجھے لگتا ہے یہ دودھ بھی دیتی ہوگی۔ جیسے اماں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی خوبصورت اور بڑے بڑے تھن یہ بات ثابت کر رہے تھے کہ بکری 2 ٹائم دودھ بھی دیتی ہے۔ اماں نے جلدی سے اس کے تھن دھوتے ہوئے دودھ نکالنا شروع کیا۔ اماں بکری کو دیکھ کر بہت خوش تھیں اور
अब्बा से जाकर कहने लगी कि आप मेरी बात सुने, हाजरा के अब्बा, हाजरा को एक बकरी मिली है। हाजरा कह रही है कि उसका मालिक कोई नहीं था, वो न जाने कहाँ से आ गई थी। मुझे तो लगता है कि वो साथ वाले गांव से आई है और इस तरफ निकल आई होगी भटकती हुई। वो बकरी हमारे गांव में आ गई होगी, इसी वजह से उसके साथ कोई उसका मालिक नहीं था। अब्बा ने भी जब उस बकरी को देखा तो कहने लगी, ये तो बड़ी खूबसूरत और कीमती बकरी है। इस नस्ल की बकरियां तो बहुत कम लोगों के पास होती हैं। इतनी ज़्यादा कीमती है कि कोई भी इसे देखे तो वो इतनी बेशकीमत बकरी को चुरा ही ले। मैंने अब्बा से कहा, लेकिन मैंने नहीं चुराई, मुझे तो अल्लाह ताला ने अपनी जनाब से अता की है। मैं घर आ रही थी तो मुझे ये बकरी रास्ते में मिली। मैंने इर्द गिर्द हर जगह इसके मालिक को तलाश किया, लेकिन मुझे तो इसका मालिक कहीं नहीं मिला। इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। अब्बा मुझसे कहने लगे कि बहुत अच्छा किया, अगर ये वहीं पर रहती तो किसी जंगली जानवर के हाथ लग जाती और वो इसे चीड़ फाड़ कर रख देता। मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा, ये बकरी मेरे साथ मेरे ही घर में रहेगी, इसके चारे का और पानी का इंतज़ाम कर दें। अब्बा ने कहा, मैं भी तुम्हें इसके लिए कुछ चारा ला देता हूँ और पानी का पतीला अंदर से भरकर इसके आगे रख दो। मैं जल्दी से गई, पानी का पतीला भरकर बकरी के आगे रख दिया। बकरी ने पेट भरकर पानी पिया। बकरी भी मेरे साथ आकर बेहद खुश थी, वो ज़रा भी घबराई हुई महसूस नहीं हो रही थी। वक्त अपने आप पर लगाकर तेज़ी से उड़ता चला जा रहा था। देखते ही देखते बकरी मेरे साथ बहुत ही मानूस हो गई। अब वो बिल्कुल भी नहीं घबराती थी, बल्कि जब मैं कभी जाकर अपने कमरे में लेट जाती तो वो बोल बोल कर पूरा सर घर पर उठा लेती और मजबूरन मुझे उठकर उसके पास आकर बैठना पड़ता। जैसे ही मैं उसके पास बैठती तो वो बिल्कुल खामोश हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे बकरी मुझे अपने इर्द गिर्द रखना चाहती है, कहीं दूर नहीं भेजना चाहती। उसकी आंखों से ओझल ही होती थी तो वो पूरे घर में करके शोर मचा देती थी। मुझे भी बकरी के साथ बेहद मोहब्बत हो गई थी। मेरा दिल भी उसके साथ गुजर जाता। अब तो मैं खंडर पर जाना ही भूल गई थी। मैं हर वक्त अपनी बकरी के साथ खेलती रहती और उसके साथ अपना वक्त गुजारती रहती। मैंने अपनी बकरी का नाम कजली रखा था, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत और मोटी मोटी थी और आंखों में कुदरती तौर पर काजल लगा दिखाई देता था। इसीलिए मैंने उसका नाम कजली रख दिया। उसकी काजल के साथ सजी हुई खूबसूरत आंखें मुझे बहुत पसंद थी। मेरी सहेलियाँ मुझसे बहुत उदास थीं। वो बार बार मेरे घर के चक्कर लगाती और मुझसे कहती कि जब से तुम्हें ये बकरी मिली है तुम तो हम लोगों को भूल ही गई हो, कभी नहीं खेलने आती तो ये मिलने आ जाती है। मैं उससे कहने लगी, बस अब मेरी दोस्त है, मेरी ये बकरी ही है। कजली के साथ वक्त गुजार कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कजली मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है और मैं कजली के साथ ही सारा टाइम गुजार देती हूँ। मेरी दोस्तें मेरी ये बातें सुनकर बेहद जेलस हो रही थी और मुझसे कहने लगी, तुम्हें तो कजली मिल गई है तो हमने हमें बड़े छोड़ दिया। अगर कजली कहीं तुम्हें भी छोड़कर चली गई तो फिर भी हमारे पास मत आना, कजली के साथ तुम कहीं भी चली जाना। मुझे अपनी सहेलियों की ये बातें बहुत बुरी लगती थी। यही वजह थी कि मैं उनके पास जाना और बैठना मुनासिब नहीं समझती थी। वैसे भी कजली की मोहब्बत ने मुझे इस काबिल छोड़ा ही नहीं था कि मैं किसी और के पास जाकर बैठती और अपना वक्त उनके साथ गुजारती। मैं सारा दिन कजली की खिदमत करती रहती थी। कभी उसको चारा डालती, कभी पानी डालती, कभी उसकी रस्सी खोलकर पूरे घर में उसको घुमाती, एक एक घर का कोना उसे दिखाती। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरी बातों को समझती है और सुनती भी है और मुझे इस बात का रिस्पॉन्स करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब मेरा वहम था, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। कई दफ़ा मुझे महसूस होता है जैसे कजली मुझसे कोई बात करना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही। अक्सर इसके पास बैठती हूँ, उसको कहती हूँ तो, कजली तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम इतनी खूबसूरत हो? काश तुम्हें बोलना आता और तुम मेरे साथ ढेरों बातें करती। सारी रात तुम मेरे साथ ही बातें करती, मैं तुम्हारे पास से कभी भी उठकर अपने कमरे तक न जाती। सारी रात तुम्हारे साथ गप्पे हाँकते ही गुजर जाती थी। कजली मेरी तरफ ऐसे देखती जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रही हूँ। मुझे कजली की एक आदत तो बहुत पसंद थी। जब आधी रात होती और सब सो जाते और मैं और कजली काफ़ी देर तक जागते रहते, मैं काफ़ी देर तक उसके साथ अपने घर की बातें करती रहती, अपने दिल का बोझ हल्का करती रहती। एक दिन भाई आया और कजली की मैं सुनकर गुस्से में आ गया और मुझसे कहने लगा कि उठाकर इसको बाहर फेंक दो।
मैंने अपने भाई से کہا کہ یہ میری بکری اور خبردار اگر اس کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور اس کی بہت حفاظت کرتی ہوں. اگر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی آنکھیں نوچ لوں گی. میری اتنی باتیں سن کر بھائی نے مجھے بہت پیٹا اور مجھ سے کہنے لگے ایک بکری کے پیچھے تم مجھ سے اتنی زبان چلاتی ہو. آج تم نہیں یا میں نہیں. اماں اور ابا نے تمہیں بہت سر چڑھا کر رکھا ہوا ہے. اماں ابا نے بہت ہی مشکل سے بھائی سے مجھے چھڑوایا. بھائی نے مجھے بہت بری طرح سے پیٹا تھا. مجھے بہت زیادہ چوٹ لگی تھی. زخم اتنے گہرے تھے کہ بڑھنے کا نام نہیں لے رہے تھے. ایک دن میں کجلی کے پاس بیٹھی تو اپنے زخموں کی بات کر کے رو پڑی. میری باتیں سن کر کجلی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے. بے صاف تھا وہ بھی رونا شروع کر دیتے. مجھے اس کے ساتھ اس قدر محبت ہو گئی تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ میری بہن ہی ہے، کیونکہ میری کوئی بہن نہیں تھی جس کے ساتھ میں اپنے دل کا حال اور 4 باتیں شیئر کر لیتی. اسی لیے میں نے دل میں سوچا کہ کجلی ہی میری بہن ہے. اسی لیے میں کجلی کے ساتھ ہی ساری باتیں کرتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ میں اور کجلی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے. میری بکری میری ہر بات کو سمجھتی تھی. ایک روز میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے اپنی بکری کے بولنے کی آواز آئی. میں بہت گہری نیند سوئی ہوئی تھی. جیسے ہی میرے کانوں میں اس کی آواز پڑی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی، کجلی کی طرف جانے لگی. جا کر دیکھا تو وہ بے تحاشا بول رہی تھی. بکری نے میں کر کے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے بکری بہت زیادہ تکلیف میں ہو. غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ بکری شدید بھوک کی وجہ سے اتنا بول رہی ہے. میں نے جلدی سے اس کے کھانے کے برتن میں چارہ ڈال دیا اور پانی کے برتن میں پانی ڈال دیا. اب سہلانے لگی. میرے سہلاتے وہ خاموش ہو گئی. میں نے سوچا اماں چارہ ڈالنا بھول گئی ہوں گی، لیکن جب صبح ہوئی تو اماں نے کہا کہ میں نے تو برتن میں چارہ ڈالا تھا. ایسا ہی 2-4 دفعہ ہوتا نظر آیا کہ اماں چارہ ڈالتی لیکن بکری کے برتن میں چارہ غائب ہوتا اور وہ میں کر کے ساری رات اور دن بولتی رہتی. میں بہت زیادہ پریشان تھی. ایک دن میں نے غور کیا کہ آخر اس کا چارہ جاتا کہاں. میں کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی. وہ چارہ کھاتی لیکن اس کے پاس بیٹھے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ارد گرد کوئی ہے. ایسا لگتا جیسے کوئی سایہ میرے ارد گرد منڈلا رہا ہے. میں اپنے ہی گھر میں ڈرنے والی تو نہیں تھی، لیکن کچھ حرکتیں ایسی محسوس ہو رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. میں اپنا ڈر بھگانے کے لیے اپنی بکری سے مسلسل باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے مجھے اپنی بکری کے چہرے پر مسکراہٹ سی آتی محسوس ہوئی. میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. لیکن تبھی میں ڈر کر کمرے کی طرف بھاگنے لگی کہ بکری نے مجھے آواز دی. میں نے جب بکری کو اپنے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے سنا تو میرے پاؤں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی. یہ بکری تو باتیں بھی کرتی تھی. بکری نے مجھ سے کہا ہاجرہ میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے. میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی اس قدر غور سے دیکھ رہی تھی کہ یہ جانور ہو کر باتیں کیسے کر رہی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں بولنے والی بکری ہوں. اس میں اتنا حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے اللہ نے بولنے کی طاقت دے رکھی ہے کیونکہ تم میری بہت اچھی دوست ہو. اسی لیے مجھے تمہیں بتانا بہتر لگا کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے یہ حقیقت نہیں چھپا سکتی. بکری نے مجھ سے کہا کہ میں باتیں کرتی ہوں اور اس بات کا علم صرف تمہارے اور تمہارے درمیان ہی رہنا چاہیے. یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ میں بول سکتی ہوں. میں نے بکری سے وعدہ کیا. مجھے اس قدر اچھا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی بکری کی شکل میں مجھے ایک بہن مل گئی ہو. اب تو بکری مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی. ہم ساری رات بیٹھی باتیں ہی کرتی رہتی تھی. میں بہت خوش ہوتی اس کی باتیں سن کر. وہ مجھے اچھے مشورے دیتی. بھائی کی حرکتوں کی وجہ سے پورا گھر بہت پریشان تھا. بھائی نے اماں ابا سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا. بھائی نے گاؤں کے کسی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اسے لے کر شہر چلا گیا تھا. ابا اور اماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے. بھائی کی اس حرکت نے اماں اور ابا کو بہت زیادہ توڑ کر رکھ دیا تھا. اماں نے تو اس صدمے کو کچھ نہیں دیکھا ہی دل پر سوار کر لیا. اماں ہر وقت بھائی کو یاد کر کر کے روتی رہتی. پورا گھر غم کے ماحول سے بھرا ہوتا. میرا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ میں کسی سے بھی بات کروں. گھر کا ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا جاتا تھا. میری اس پریشانی کو میری بکری بھی سمجھتی تھی. میں نے اب اپنی بکری کے پاس بیٹھنا بہت کم کر دیا تھا. ایک رات میں بہت زیادہ پریشان تھی اور اس پریشانی کو میری بکری بھی سمجھتی تھی. میں نے اپنی بکری کے پاس بیٹھنا تو بہت کم کر دیا تھا.
ایک رات میں بہت پریشان حال بکری کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ جب بکری نے مجھ سے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ گھر میں ایک دانہ اناج کا نہیں ہے، آج بھی سارا دن فاقہ ہی کاٹا ہے، کل کا بھی نہیں پتا کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں۔ بکری میرا منہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ جاؤ اپنا تکیہ اٹھا کر دیکھو، اس کے نیچے تو ڈھیروں پیسے پڑے ہیں۔ میں بڑی زیادہ حیران ہوئی اور میں نے بکری سے کہا کہ مجھ سے اس وقت مذاق مت کرو، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بکری نے مجھ سے کہا کہ میں بھی مذاق موڈ میں نہیں، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ جاؤ ابھی جا کر اپنا تکیہ اٹھاؤ اور اس کے نیچے پیسے ہیں اور ان پیسوں سے کچھ کھانے کے لیے صبح منگوا لینا۔ جب میں نے جا کر اپنا تکیہ اٹھایا تو دیکھا تکیے کے نیچے سے تو واقعی ڈھیر سارے نوٹ ملے۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی۔ میں نے آ کر بکری سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ میرے تکیے کے نیچے بہت زیادہ پیسے پڑے ہیں، اور یہ پیسے آئے کہاں سے؟ بکری نے میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ یہ پیسے تمہارے لیے ایک شہزادہ رکھ کر گیا ہے اور یہ پیسے تمہارے ہیں۔ تم بھی پریشان ہو اور اپنے اس جادوئی تکیے کو ہلا کر دیکھا کرنا، تمہیں ہمیشہ وہاں سے پیسے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں بکری کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ میرے ساتھ بکری جتنی بھی باتیں کرتی وہ میرے لیے اور بکری کے لیے درمیان میں ہی رہا کرتی۔ آج تک گھر میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ میری بکری مجھ سے باتیں بھی کرتی ہے۔ ایک دن مجھے بکری کے پاس بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا اندازہ نہیں ہوا کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ بکری نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر سو جاؤ، آج رات ایک شہزادہ آئے گا جو تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ میں مسکرانے لگی اور اپنی بکری سے کہنے لگی کہ میرے اتنے نصیب کہاں، میرے نصیبوں میں کوئی شہزادہ آئے، ہم غریبوں کے گھر کوئی عام سا رشتہ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی تمہارے نصیبوں میں ہی تو شہزادے کا پیار لکھا ہے۔ میں حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ تبھی اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی جو کہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آ کر اب اپنے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح مجھے کام پر بھی جانا ہے اور گھر کا کام تمہیں سنبھالنا ہے، تمہارے ابا کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے ان کا خیال رکھنا، جلدی سو گئی تو صبح جلدی اٹھو گی نا۔ میں اماں کی بات سنتے ہی ہاں میں سر ہلاتے کہا اور میں آ رہی ہوں، آپ چلیں۔ میں نے بکری کو اللہ حافظ کہتے ہوئے کہا مجھے اجازت دو، میں جا کر سونے لگی ہوں۔ بکری نے پھر مسکراتے ہوئے کہا ہاں جا کر سو جاؤ، شہزادہ آئے گا جو تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں سمجھی کہ وہ مذاق کر رہی ہے اور یہی سمجھتے ہوئے میں جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی میری آنکھ لگے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرے خواب میں ایک شہزادہ آیا اور شہزادہ جنات مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا۔ میں خواب میں جن جگہوں کو ڈر رہی تھی اور خوف کھا رہی تھی، میری آنکھ کھل گئی۔ میں جیسے ہی اٹھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر یہ خواب اپنی بکری کو سناتی ہوں۔ جیسے ہی صحن میں بکری کو خواب سنانے کے لیے گئی تو میری بکری وہاں سے غائب تھی۔ میں پورے گھر میں اسے ڈھونڈا لیکن بکری مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی خواب والا شہزادہ تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ شہزادے نے مجھے بتایا کہ میں جن زادہ ہوں اور میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ سے کہنے لگا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم پر عاشق ہو چکا ہوں، اور یہ بات اب کی نہیں ہے، یہ تب کی ہے جب تم چھوٹی سی کھنڈر پر آیا کرتی تھی اور میں تب تمہارا عاشق ہو گیا اور تب سے تم سے بات کرتا ہوں۔ میرے حلق سے ڈر کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری دنیا میں رہ کر میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے گھر کے حالات بدل جائیں گے، لیکن ایک وعدہ کرو کہ یہ ساری باتیں جتنی بھی ابھی تک میں نے تمہیں بتائی ہیں یہ سب ہمارے بیچ میں رہیں گی، تم کسی پر بھی ان باتوں کو ظاہر نہیں کرو گی۔ جس دن تم نے ان باتوں کو کسی پر ظاہر کر دیا اس دن تمہیں مجھے چھوڑ کر جانا پڑے گا، کیونکہ میں نے بہت مشکل سے اور بہت قربانیاں دے کر تمہیں پایا ہے، اسی لیے میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اس کی باتیں سن کر دل میں سوچنے لگی کہ اگر یہ واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے تو پھر میرے ماں باپ کا اور میرا سہارا بن جائے گا، اسی لیے مجھے اسے اپنا لینا چاہیے۔ میرے ذہن میں میری بکری آ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ میری بکری کہاں ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں بکری کے بھیس میں ہی تم تک پہنچا تھا۔ آج تک جو بکری بن کر تم سے باتیں کرتا رہا اور رات بھر تمہارے نرم ہاتھوں سے خود کو سہلاتا رہا وہ میں ہی ہوں۔ میں مرتضیٰ کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئی۔ میں نے مرتضیٰ سے پوچھا کہ صبح اماں کو میں کیا جواب دوں گی کہ میری بکری کہاں ہے؟
اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کچھ ایسا کیا کہ اس جگہ پر ایک ایسی ہی بکری کھڑی ہوئی۔ مرتضیٰ جسے کہنے لگا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور باقاعدہ تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ میں نے مرتضیٰ سے پکا وعدہ کیا کہ میں اپنے عرض کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس کی اصلیت کسی کے اوپر ظاہر نہیں کروں گی۔ ہم ایسے ہی اکثر رات میں ملنے لگے۔ مرتضیٰ کے ساتھ وقت گزارتے مجھے تھوڑا بہت خوف تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن مرتضیٰ میرا رشتہ لے کر میرے ماں باپ کے پاس آیا اور میرے ماں باپ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مرتضیٰ اس قدر امیر آدمی بن کر آیا تھے کہ میرے ماں باپ سے انکار نہیں کر پائے۔ میرے ماں باپ نے میری شادی مرتضیٰ سے کر دی۔ مرتضیٰ نے ایک بہت بڑی کوٹھی میں مجھے رکھا اور میرے ماں باپ کو بھی میرے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ اب میں مرتضیٰ کے ساتھ رہتی ہوں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے مرتضیٰ جیسا شوہر عطا کیا۔ مرتضیٰ نے نہ صرف میری بلکہ میرے ماں باپ کی بھی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مرتضیٰ سے خوش ہو کر مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ آج میں اپنے شوہر مرتضیٰ کے ساتھ اور اپنے بچیوں کے ساتھ بے حد خوش ہوں۔ اسی خوشی کی وجہ سے میں آج تک اپنے ماضی کے بارے میں کبھی نہیں سوچتی۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرا اور مرتضیٰ کا ساتھ مرتے دم تک رہے۔ آمین۔